یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم، اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ حضرات گرامی، ہم اہل سنت و جماعت اولیاء اکرام سے محبت کرتے ہیں جن کا عقیدہ جنتی عقیدہ ہے، اور ہم ولیوں سے عقیدت اور محبت کیوں نہیں رکھیں؟ ان کا ذکر ہم کیسے نہ کریں؟ ولیوں کے صدقے ہمیں صداقت ملی ہے، ولیوں کے صدقے ہمیں جنت ملی ہے، ولیوں کے صدقے ہمیں سیدھا راستہ ملا ہے، ولیوں کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے، ولیوں کے صدقے ہمیں رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ ملی ہے۔ توجہ چاہوں گا، جہاں کوئی چیز اصلی ہوتی ہے وہاں نقلی بھی ہوتی ہے۔ جیسے یہ سیل فون ہے، اصلی ہے تو نقلی بھی ملتی ہے، اور ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ آٹے میں بھی ملاوٹ ہے، چینی میں بھی ملاوٹ ہے، دودھ میں بھی ملاوٹ ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے ولایت میں بھی ملاوٹ شروع کر دی ہے۔ بعض ولی اصلی ہے لیکن بعض ولی نقلی بن گئے۔ نبوت میں بھی ملاوٹ، بعض لوگ خود بخود نبی بن گئے، اور بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی مقابلہ کیا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ولایت کا سلسلہ جاری رہنا تھا۔ بعض ولی نقلی بن گئے، اور آپ کے سامنے جو ولایت کا دعویٰ کرے اسے ولی نہ مانے، کیونکہ ولی کی چند نشانیاں ہیں۔ بزرگوں کے نزدیک ولی کون ہے؟ حضرت سلطان حق باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ولی وہ ہے جو گنہگار کے دل پر نگاہ کرے تو دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ولی وہ ہے، میرے نزدیک مرد درویش وہ ہے، میرے نزدیک مرد کلندر وہ ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں حدیث ہو، اور ہر قدم قرآن اور حدیث کے مطابق اٹھے۔ آج کل بناوٹی ولی حرکتیں تمام شریعت کے خلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ولی ہیں، اور میاں میر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ولی وہ ہے جو نماز تہجد کا وضو یہاں کرے اور نفل مدینے میں جا کر پڑھے۔ یہ نقلی پیر دن میں ایک بھی نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ ہم ولی ہیں، اور میاں میر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ولی وہ ہے کہ جس کی نماز تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی ہو۔ اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ولی وہ ہے کہ جس کے نزدیک ہیرا اور پتھر ایک ہو، یعنی پتھر پر نگاہ کرے تو ہیرا کر دے، ہیرا پر نگاہ کرے تو پتھر کر دے۔ اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں اپنا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں نے 40 سال اسلامی حکومتوں میں سیر کی ہے، بہت سے ملک پھرے ہیں، لیکن کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ جو شخص نماز نہ پڑھے اور شریعت کے خلاف کام کرے تو ولی نہیں ہو سکتا۔ جو چرس پیے، نماز کا مذاق اڑائے اور اپنے مریدیوں میں بے پردہ آ کر بیٹھ جائے، پھر ان سے مذاق کرے اور پھر ولایت کا بھی دعویٰ کرے تو وہ بے ایمان ہے۔ کام شیطان والے کرے اور ولی کہلائے۔ اگر ولی ایسے ہی آدمی کا نام ہے تو ایسے ولی پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو حضرات گرامی، ولیوں سے محبت عقیدے کی نشانی ہے، صداقت کی نشانی ہے۔ پہلی امتوں میں جو کام نبی کرتے تھے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہی کام اللہ تعالیٰ کے ولی کرتے ہیں. اب قیامت تک ولی آتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ولی آئے ہیں وہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں آئے ہیں. صراط مستقیم آباد ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی وجہ سے ہے. اہل سنت کو اولیاء اللہ سے محبت ہے, اس لیے ہم اولیاء اکرام کا ذکر کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل قیامت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب, آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے. تو حضرات گرامی, حضرت مجدد افضل ثانی شیخ احمد سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک مرتبہ بے وقت مہمان آ گئے اور لنگر کھانے میں کھانا موجود نہیں تھا. مہمان بے وقت آ گئے, خواجہ باقی باللہ پریشان ہو گئے. آپ نے کہا کہ آج جو ہمارے مہمانوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا اسے منہ مانگی مراد ملے گا. تو نان بھائی نے فوراً کھانا تیار کیا, روٹی اور سالن لے آیا, فوراً خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مہمانوں کو کھلایا. جب مہمانوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تو باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے. نان بھائی جب برتن لینے کے لیے آیا تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ منکر کہتے ہیں کہ نبی ولی کو کوئی اختیار نہیں, وہ کچھ نہیں دے سکتے. خواجہ باقی باللہ فرما رہے ہیں کہ مانگ جو مجھ سے مانگتا ہے. اہل سنت کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. اہل سنت کا عقیدہ اگر غلط ہوتا تو اہل سنت میں کوئی ولی نہیں ہوتا. تو جتنے ولی ہیں, یہ جتنے غوث ہیں, کتب ہیں, سب اہل سنت میں ہیں. سواد اعظم اہل سنت ہیں, یہ ولیوں کی جماعت ہے. باقی سب فرقے ہیں. ید اللہ فوق الجماع, اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. تو اللہ تعالی نے عرض کر رہا تھا, خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نان بھائی کو کہا کہ مانگ جو مانگتا ہے. نان بھائی نے عرض کیا کہ بس دعا فرما دے, اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے. خواجہ باقی باللہ نے فرمایا جب تک آج نہیں مانگے گا میں جانے نہیں دوں گا. خواجہ باقی باللہ نان بھائی نے عرض کیا کہ اچھا مجھے نان بھائی بنا, مجھے باقی باللہ بنا دو. خواجہ باقی باللہ نے فرمایا کہ اے نان بھائی ایسا نہ کرو, یہ سارے سال میں نے محنتیں کی ہیں, ریاضتیں کی ہیں, عبادتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے یہ مقام عطا کیا ہے اور تو ایک منٹ میں چاہتا ہے کہ یہ مقام مل جائے, سمندر کو پوجے میں بند کر دیا جائے. تو نان بھائی نے کہا, خواجہ باقی باللہ کی صحبت میں وہ بیٹھنے والا تھا, انہوں نے عرض کیا کہ نہ سمندر کا پتہ ہے نہ پوجے کا پتہ ہے, پہلے مانگتا نہیں تھا, اب خالی دھولی واپس نہیں جاؤں گا. خواجہ باقی باللہ نے دیکھا کہ ارادہ مضبوط ہے, ہاتھ پکڑ کر نان بھائی کو حجرے میں لے گیا. 3 دن اندر رہے, کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں. پولیس باہر انتظار میں ہے کہ کب پھر صاحب باہر آتے ہیں ان کا دیدار کریں گے. جب 3 دن کے بعد دروازہ کھلا تو خواجہ باقی باللہ باہر آ رہے ہیں, نان بھائی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ پہچانا نہیں جاتا کہ باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے. سیرت بھی بدل دی, صورت بھی بدل دی, نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو حضرات یہ فرق یہ تھا کہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ہوش میں تھے اور مرید نان بھائی بے ہوش تھے. 3 دن کے بعد باقی باللہ ثانی کا وصال ہو گیا. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی. ارے نان بھائی نے اس شان سے ولایت مانگی کہ مجھے موت آتی ہے تو آ جائے, لیکن لوگ قیامت تک تو کہیں گے کہ باقی باللہ ثانی ہے. ارے جس کے غلاموں کی یہ شان ہے, آقا کا کیا مقام ہوگا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. تو حضرات گرامی, تو ولیوں کی نشانی یہ ہے کہ نہ دنیا میں ان کو کوئی خوف ہے اور نہ قیامت کے دن وہ غمگین ہوں گے. جو ولیوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں گے انہیں بھی قیامت کے دن غم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ولی کسی سے نہیں ڈرتے, اگر ڈرتے ہیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, اور ساری خدائی ان سے ڈرتی ہے. دیکھیے میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ, آپ خاندان مغلیہ کے پیر تھے. آپ لاہور آئے تو جو بھی مغل بادشاہ لاہور سے گزرتا تھا تو میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کر کے گزرتا تھا. اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جس وقت تخت پر بیٹھا,
جوانی کا عالم ہے، حسن و جمال ہے، پیروں اور بزرگوں اور ولیوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے، دعا کے لیے حاضری دیتا ہے، ہدیے اور تحائف بھی پیش کرتا ہے۔ اور اورنگزیب عالمگیر کا جس وقت لاہور سے گزر ہوا، فوج ساتھ ہے، کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہاں ایک بزرگ ہے حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ، ان کی زیارت کرتے چلے۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ چلو ان کی زیارت کرتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، حضرت میاں میر اپنے حجرے میں آرام فرما ہے، باہر حجرے کے دروازے پر درویش بیٹھا ہے، اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، حضور کا ذکر کر رہا ہے۔ اور اورنگزیب بادشاہ بڑی ٹھار بات سے آیا، شان و شوکت سے آیا۔ درویش نے کہا کہ پیر صاحب کہاں ہے؟ درویش نے کہا میرے پیر صاحب اس وقت حجرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ درویش نے کہا کہ اجازت نہیں۔ بادشاہ نے کہا تم نہیں جانتے میں کون ہوں، میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں، دروازہ کھولو، پیر صاحب کی زیارت کرنی ہے۔ درویش نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بادشاہ ہوں گے، لیکن اس وقت میرے پیر صاحب آرام فرما رہے ہیں، پھر آنا زیارت ہو جائے گی۔ بادشاہ نے ایک رکا لکھا، اس نے لکھا کہ حضور میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، درویش نے مجھے آنے نہیں دیا، یہ بات مجھے پسند نہیں آئی۔ درویش کے دروازے پر پہرا دار نہیں ہونا چاہیے۔ بادشاہ درویش کو یہ رکا دے کر چل پڑا۔ پھر اسی وقت میاں میر رحمت اللہ علیہ حجرے سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ درویش مغموم ہے، دیکھا کہ درویش پریشان ہے۔ میاں میر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان نظر آ رہے ہو؟ درویش نے عرض کیا کہ حضور بادشاہ آیا تھا، اندر آنا چاہتا تھا، میں نے اسے اندر آنے نہیں دیا، یہ رکا دے کر چلا گیا۔ میاں میر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ رکا دیا اور اس میں پڑھا تو فوراً رکا کی دوسری طرف جواب لکھا، اور درویش نے کہا کہ جاؤ یہ بادشاہ کو یہ رکا دے کر آ جاؤ۔ درویش دوڑتا گیا، بادشاہ کو وہ رکا دیا۔ جب اس رکا دیکھا تو میاں میر رحمت اللہ علیہ نے رکا کی دوسری جانب یہ لکھا تھا بادشاہ تم کہتے ہو کہ درویش کے دروازے پر دربار نہیں ہونا چاہیے، بادشاہ تم کہتے ہو کہ درویش کے دروازے پر دربار نہیں ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں کہ ضرور ہونا چاہیے، پہرا دار ضرور ہونا چاہیے تاکہ دنیا کا کوئی کتا نہ آ جائے۔ تو حضرات اکرام یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ولی جنہیں کوئی خوف نہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اگر ڈرتے ہیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، پھر ہر شے ان سے ڈرتی ہے۔ دیکھیے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس خلیفہ وقت سونے کی اشرفیوں کی 2 تھالیاں لے کر آ گئے، اب کی حضور یہ ہدیہ قبول فرمائے۔ اگر کوئی آج کل کا بناوٹی پیر ہوتا تو فوراً لے لیتا، کیونکہ آج کل کے بناوٹی پیروں کو تو پیسہ جمع کرنے کی عادت ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اشرفیاں ہیں۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ واپس لے جاؤ، ہمیں اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ بات سن کر وہ کام اٹھا، خلیفہ وقت نے منت سماجت کی کہ حضور اگر اپنے لیے نہیں تو مدرسے کے طالب علموں کے لیے ہی قبول فرما لیں۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ لے جاؤ، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ اس نے بہت اصرار کیا، شہنشاہ بغداد نے اشرفیوں کی تھالیاں ہاتھ میں پکڑی، پھر قوت غوثیت سے ان کو دبایا تو تھیلیوں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ فرمایا کیا لائے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ حضور سونے کی اشرفیاں ہیں۔ فرمایا یہ تو خون ہے غریبوں کا، یہ تو خون ہے یتیموں کا، اگر تمہاری نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہوتی تو میں ان کو اتنا دباتا کہ خون کی نہریں جاری ہو جاتی اور تمہارے محلات کو بہا کر لے جاتی۔ تو حضرات اکرامی یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں کہ انہیں کوئی خوف نہیں۔ آج ہزاروں پیروں میں کوئی ایک پیر ہوگا جو صحیح ہوگا، ورنہ سارے فروغ دینے والے، دھوکہ دینے والے، مانگتے ہیں، بھلوٹیے ہیں، پیسے لوٹنے والے ہیں۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، ایک شہر سے گزرے تو دیکھا کہ چند صوفی دامن پھیلا کر لوگوں سے بھیک مانگ رہے تھے۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر سے پوچھا حضور یہ کیسے صوفی ہیں جو اپنے دامن پھیلا کر دنیا داروں سے مانگ رہے ہیں؟ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ اے داتا علی حجویری، ان کے پیروں کو مرید جمع کرنے کی لالچ ہے اور مریدوں کو دنیا جمع کرنے کی لالچ ہے۔ ان منگتوں نے ہی صوفیوں کو بدنام کیا ہوا ہے، بناوٹی صوفیوں نے ہی بدنام کیا ہوا ہے۔ معاشرے میں یہ بدترین لوگ ہیں۔ امیر وہ اچھا، توجہ چاہوں گا، امیر وہ اچھا جو فقیر کے دروازے پر جائے، اور فقیر وہ اچھا جو امیر کے دروازے پر نہ جائے۔ تو حضرات گرامی، ایک مرتبہ حضرت سلطان حباہ رحمۃ اللہ علیہ آپ بیمار ہو گئے،
मुरीदों ने हकीमों को बहुत तलाश किया, लेकिन कोई मुसलमान हकीम नहीं मिला। काफी तलाश के बाद एक हिंदू तबीब मिला। मुरीदों ने कहा कि चलो और सुल्तान हक बाहू का इलाज करो। हिंदू तबीब ने कहा कि मैं हक बाहू के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे रोका है कि सुल्तान हक बाहू के पास नहीं जाना, क्योंकि जो उनके पास जाता है वो उनका कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। मेरी वसीयत है कि उनके पास नहीं जाना। पहले हिंदू रोका करते थे कि औलिया के पास नहीं जाना, अब ये रोकते हैं कि औलिया के पास ना जाना। मुरीदों ने हिंदू तबीब को कहा कि चलो सुल्तान हक बाहू का इलाज करो। उसने कहा कि वहां नहीं जाऊंगा, अगर तुम उनका यूरिन लेकर मेरे पास ले आओ, मैं तखसीस करूंगा, दवाई दे दूंगा। पहले हकीम डॉक्टर थोड़े होते थे, लेकिन बीमारी के दिफा के लिए अब जितने डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही है। अरे जो डॉक्टर आता है मालूम होता है कि बीमारियां लेकर आता है। बहरहाल मुरीद शीशी में यूरिन लेकर आए। जिस वक्त हिंदू तबीब के पास पहुंचे उस पर कागज वगैरह लटका हुआ था। जब जिस वक्त कागजों को हटाया और तबीब की निगाह यूरिन पर पड़ी तो हिंदू तबीब ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जिसका ये पेशाब है उसका जिगर खशियत इलाही से टुकड़े टुकड़े हो चुका है, वो कट कट कर आ रहा है, लेकिन ये जिगर कट जाने के बाद भी जिंदा है। मालूम होता है कि इसका मजहब हक है, मालूम होता है कि इनका मजहब सच्चा है। तो मैं तू चाहूंगा लोग उसे वली समझते हैं कि जिनका जमाना मुरीद हो, जिनका गवर्नर मुरीद हो। वली वो नहीं होता जिसको लोग कहेंगे वली है, अरे वली वो होता है जिसको वली कहे कि ये वली है। तो हज़रत ग्रामी ख्वाजा हज़रत बशीर रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के डायरेक्ट खलीफा है, उनका बहुत बड़ा मकाम है। एक मर्तबा लोगों से छुपकर दरिया पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। वहां हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह भी आ गई। फरमाया, ए हसन, ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर पानी पर नमाज पढ़ना वली की निशानी होती तो मछलियां सारी वली होती। और खुद हवा में मुसल्ला बिछाकर नमाज शुरू कर दी। रबिया ने कहा कि अरे हसन, ये भी कोई कमाल नहीं, अगर ये विलायत की निशानी होती तो परिंदे सारे वली होते। सबसे बड़ा कमाल तो ये है कि दिल का पाक होना है, सबसे बड़ा कमाल ये है कि दिल का साफ होना है। तो हज़रत तवज्जो चाहूंगा, जब तक वली जब तक जिंदा है वो वली है, फौत हो जाए वली है, कब्र में वली है, क़यामत के दिन भी वली होगा, जन्नत में दाखिल होगा वली होगा, नबी जिंदा रहे नबी है, फौत हो जाए नबी है, क़यामत के दिन नबी होगा। वजीर गवर्नर जब तक जिंदा है अहदे पर रहेगा, वजीर है, गवर्नर है, बनने के बाद खत्म। जब तक कुर्सी पर है वजीर है, मरने के बाद खत्म। जब मरने के बाद खत्म। खुदा का वली जिस तरह जमाना गुजारता है शान बढ़ती ही जाती है। इसीलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, गुजर जा अकल से आगे के ये नूर, चिरागे राह मंजिल नहीं है। हज़रत ग्रामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को इरशाद फरमाया कि गुज़श्ता दौर में 3 आदमी मिलकर सफर कर रहे थे। जब रात का वक्त हुआ, करीब एक गाड़ थी, उस पर टहल गए। ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर गिरा और उसने गाड़ का मुंह बंद कर दिया। ये मुसाफिर आपस में एक दूसरे को कहने लगे कि यहां से हमारा निकलना बहुत मुश्किल है। अगर जिंदगी में हमने कोई एक नेक अमल किया है उसके वास्ते अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगो तो हमारी ये परेशानी दूर हो जाएगी। तो एक मुसाफिर ने कहा कि मेरे वालिदैन बूढ़े थे, मैं जब तक उनको दूध ना पिला लेता था मैं खुद नहीं पीता था और नहीं अपने बच्चों को पिलाता था। एक दिन बकरियां चराता हुआ मैं कहीं दूर निकल गया। काफी देर के बाद मैं घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो वालिदैन सो चुके थे। बच्चों ने दूध मांगा, लेकिन वालिदैन से पहले मैंने बच्चों को दूध नहीं दिया। प्याला लेकर सारी रात में खड़ा रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर मेरे वालिदैन ने पिया, बाद में घर वालों को पिलाया। फिर उसके बाद उन्होंने दुआ किया, ऐ अल्लाह, अगर ये तेरी रजा के लिए है तो इस चट्टान को हटा दे ताकि हम बाहर निकल सके। तो वो चट्टान थोड़ा सी सरकी, मगर इतना नहीं कि बाहर निकल सके। फिर दूसरी शख्स ने ये कहा कि मेरी एक चचेरात बहन थी, बड़ी हसीन व जमील थी,
مجھے بہت پسند تھی، میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے میری طرف توجہ نہ کی۔ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، ایک دن میرے پاس مدد کے لیے آئی، میں نے کہا کہ اگر میری خواہش پوری کر دو تو میں تمہیں مال دیتا ہوں۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ جب وہ آئی اور مجھے اس پر قدرت حاصل ہو گئی تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور محل کو نہ توڑو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اسے چھوڑ دیا، مال سے نہیں لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کیا، یا اللہ اگر یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے کیا ہے تو چٹان کو ہٹا دے تاکہ ہم باہر نکل سکے۔ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی لیکن اتنا نہ ہٹی کہ باہر نکل سکے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد تیسرے نے یہ کہا کہ اے اللہ میں نے کام کے لیے کچھ مزدور رکھے تھے، میں نے ان سب کی مزدوری دے دی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری سے کاروبار کیا، بہت سامان میں نے جمع کیا۔ وہ مزدور کچھ عرصے کے بعد آیا اور کہنے لگا کہ مجھے میری مزدوری دے دو۔ میں نے کہا یہ جو سامنے مال ہے، یہ اونٹ، یہ بھیڑ، یہ بکریاں، غلام، یہ سب کچھ تیرا مال ہے، اس کو لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، سب کچھ تیرا مال ہے۔ وہ مال لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے دعا کیا، اے اللہ اگر یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے کہ چٹان کو ہٹا دے تاکہ ہم باہر نکل سکے۔ چٹان ہٹ گئی، مسافر باہر آ گئے۔ توجہ چاہوں گا، چٹان کا ہٹ جانا یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی کرامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ولیوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، بے شک میں اس سے جنگ یعنی اس سے لڑائی کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کون لڑائی کر سکتا ہے؟ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائے، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ تعالی ولی چونکہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور جو ولی کو تکلیف دے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت کرے اور ان سے نہ ملا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوگی مگر ان سے دلی محبت رکھتا ہے۔ جیسے ہم حضور غوث اعظم کو دیکھا نہیں، ہم نے ان سے نہیں ملے، داتا علی حجویری سے نہیں ملے، اعلیٰ حضرت سے نہیں ملے، خواجہ اجمیری سے نہیں ملے، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو یہ قیامت میں وہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی سچی عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔